اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ اور ہم میں سے بعض نیکوکار تھے. وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ اور ہم میں سے بعض کچھ اس کے علاوہ بھی ہیں. كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا ہم مختلف طریقوں پر چلنے والے ہیں. وَأَنَّا ظَنَنَّا اور بے شک ہم نے سمجھ لیا أَلَّن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ کہ ہم ہرگز اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے زمین میں. وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا اور نہ ہم اس کو عاجز کر سکتے ہیں بھاگ کر. وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى آمَنَّا بِهِ اور بے شک جب سنا ہم نے ہدایت کو ہم ایمان لے آئے اس کے ساتھ. فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ پس جو کوئی ایمان لائے اپنے رب کے ساتھ. فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا پس وہ خوف نہ کرے کسی کمی کا اور نہ کسی اور زیادتی کا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ الجن آیت نمبر 11، 12 اور 13 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سورۃ الجن، اس سے پچھلے سبق میں آپ حضرات نے سنا کہ جنات کی اس جماعت کا تذکرہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت انہوں نے قرآن سنا جب آپ مقام نخلا پر فجر کی نماز پڑھا رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مقام نخلا پر فجر کی نماز پڑھا رہے تھے کہ جنات کا وہ گروہ جو اس وجہ سے پریشان تھا کہ ہم پہلے آسمان کی طرف چلے جایا کرتے تھے اور وہاں جا کر بیٹھ کر کچھ فرشتوں کی گفتگو وغیرہ سن لیا کرتے تھے. اب کیا وجہ ہوئی کہ وہ داخلہ ہمارا بند ہو گیا. اس بات کی تحقیق کرتے کرتے وہ دنیا میں پھر رہے تھے کہ قسمت نے ان کی رہنمائی کی اور وہ یہاں پہنچے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی
مقدس زبان سے قرآن پاک سنا، بس وہ سنا تو دل کی دنیا بدل گئی، ایمان لے آئے، شرک سے توبہ کر لی۔ انہی کی بات چل رہی تھی پچھلے سبق میں۔ پچھلی باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جنات نے کہا کہ ہم نے عجیب قرآن سنا جو سیدھی راہ اور ہدایت کا راستہ بتاتا ہے، ہم اس پر ایمان لائے، آئندہ شرک نہیں کریں گے، اور سمجھ آ گئی کہ اللہ کی ذات بڑی بلند ذات ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ اس کی کوئی بیوی ہے، اور ہم بیوقوف بن کر اللہ کے بارے میں پتہ نہیں کیا سے کیا کہتے رہتے تھے، نادانی اور بیوقوفی ہماری، اور ہمارا خیال یہ تھا کہ شاید اللہ کے بارے میں ایسی باتیں ہوں گی، کوئی جھوٹ نہیں ہے، اور بعض انسان جنات کی پناہ لیتے تھے، اس کی وجہ سے ہم ذرا اور اکڑ گئے، اور ہم نے یہ خیال کیا کہ شاید یہی دنیا کی زندگی ہے، آخرت کوئی نہیں ہے، یا دوسرے لفظ میں کہ دوسرا مطلب کہ کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب ہم جب اوپر گئے اور وہاں چوکیدار ہیں اور ستارے جو ہمیں بھگاتے ہیں، پہلے تو ہم وہاں جا کر بیٹھا کرتے تھے، اب یہ ہمیں پتہ نہیں چلا کہ یار یہ کوئی فائدہ ہو رہا ہے یا کوئی اللہ تعالیٰ نے عذاب کا ارادہ کہ یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی، بس اسی تحقیق میں ہم پھر رہے تھے۔ یہ پچھلے سبق کا خلاصہ ہے۔ اس سے آگے وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ہم جو جن ہیں نا، ہم میں سے دو قسم کے لوگ ہیں، بعض ہم میں نیک بھی ہیں اور بعض اس کے علاوہ یعنی بد کردار اور برے بھی ہیں۔ جیسے انسانوں میں جنات کے اندر شر کا مادہ زیادہ ہے انسانوں کی بنسبت، باقی ان میں نیک بھی ہیں لیکن زیادہ تر ان کے اندر شریر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ نہیں، یہ تو دو دفعہ سے ذکر ہے جنات کا، ایک یہاں پر اور ایک 26ویں پارے میں ہم پڑھ چکے ہیں، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ۔ جنوں کی ایک جماعت آئی اور وہ قرآن سنتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا۔ جب آپ کے پاس آئے تو انہوں نے کہا بھی چپ کرو، خاموش ہو جاؤ، تو کہا بھی خاموش ہو جاؤ، اور جناب یہ اللہ تعالیٰ کی کلام پڑھنے لگے ہیں اور یہ سنو، تو انہوں نے سنا اور ایمان لے آئے، اور ایک یہاں پر ذکر ہے۔ تو بہرکیف ارشاد فرماتے ہیں، ہاں اس کے علاوہ بھی میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی دفعہ تشریف لے گئے اور آپ نے باقاعدہ جنات کو دعوت دی اور جنات کو بات سمجھائی۔ شابی فرماتے میں اللہ کے نبی کے ساتھ تھا، رات کا وقت تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور پھر آپ نے مجھے وہاں ایک جگہ بٹھایا اور مجھے فرمایا کہ ادھر سے اٹھنا نہیں ہے تو نے، اور پھر آپ تھوڑا آگے تشریف لے گئے تو میں نے آپ کی ساری گفتگو سنی جو آپ نے جنوں سے فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایمان کی طرف بلایا، اللہ کی بڑائی اور اللہ کی توحید سنائی، اور وہ سارے ایمان لے آئے۔ تو جنات یہ بتاتی ہیں کہ وہ انا من الصالحون، کہ ہم میں سے بعض صالح یعنی نیک بھی ہیں، ومنا دون ذالک، اور ہم میں سے بعض اس کے علاوہ بھی ہیں، یعنی نیک کے علاوہ بد کردار بھی ہیں، برے عمل والے بھی ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ کنا طرائق قددا، ہمارے راستے جدا جدا ہیں، مختلف راہوں پہ چلنے والے ہیں، کوئی نیکی کی راہ پہ چلنے والے، کوئی برائی کی راہ پہ چلنے والے، اور فطرتی طور پر اللہ رب العزت نے انسان اور جن کو جسے علامہ اقبال مرحوم نے کہا تھا نا کہ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، فطرتی طور پر کچھ بھی نہیں ہے، آگے اعمال کے ساتھ یا جناب اس کے اندر اچھے اخلاق آئیں گے تو صالح بن جائے گا، برے اعمال آئیں گے تو بد کردار بن جائے گا، فاسق بن جائے گا۔ آگے جنات یہ کہتے ہیں وَأَنَّا ظَنَنَّا، اور بے شک ہم نے یہ گمان کر لیا، یعنی یہ بات اب ہمیں سمجھ میں آ گئی، أَلَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ، کہ ہم ہرگز اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، زمین میں عاجز نہیں کر سکتے، یعنی رب کا مقابلہ نہیں کر سکتے، رب کا مقابلہ یہ جنات کہہ رہے ہیں۔ اور واقعی ایک شیر کہتے ہیں کہ ایک شیر تھا جنگل کا بادشاہ، تو ایک پرندہ وہ گیا بیٹھا ہوا تھا، شیر کے گلے کے اندر نا کانٹا پھنس گیا، شیر بڑا پریشان ہوا، چیخا چلا تو سار سے ایک پرندہ لمبی چونچ والا تھا،
اس نے کہا جی میں یہ نکال لیتا ہوں. تو شیر نے جناب اس کے منہ سے نا، شیر کے منہ سے اس پرندے نے چونچ کے ساتھ وہ کانٹا نکال لیا. شیر بڑا خوش ہوا. اس نے کہا بھی آج کے بعد میرے لائق جو کام ہو نا تو نے مجھے بتانا ہے. انہوں نے کہا بادشاہ سلامت ہمیں خطرہ رہتا ہے شکاریوں سے، جانوروں سے. انہوں نے کہا جی تو میرے ساتھ رہ. اب جناب وہ شیر کے ساتھ ساتھ رہے. ایک دن وہ جا رہے تھے تو اسی پرندے پہ نا کسی بلی وغیرہ نے حملہ کیا تو پیچھے اس کی دم تھوڑی سی. انہوں نے کہا جی، انہوں نے کہا شیر کا تو میری پیٹھ پر رہ، اوپر بیٹھ گیا تاکہ آئندہ. اب وہ پیٹھ پر رہا تو اوپر سے کوئی چیل وغیرہ آئی نا تو اوپر سے جھپٹی تو وہ چیخا کہ بادشاہ صاحب مجھے بچاؤ. اب شیر اوپر تو جا نہیں سکتا تھا. اور نے کہا بادشاہ صاحب نیچے نیچے تو گزارا کر لگتا ہے، اوپر سے کوئی مسئلہ آئے تو اس کا میں مقابلہ نہیں کر سکتا. تو دنیا کا چاہے کوئی بادشاہی کا ہونا ہو، جب اوپر سے کوئی مسئلہ آ جائے پھر مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. یہی بات کر رہے ہیں جنات کہ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَلَّن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ. ہم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. اوپر سے اللہ کا جو فیصلہ آ گیا نا، یہ اوپر سے وہ پرندے والی طرح سے مثال تھی. مطلب یہ کہ اوپر اللہ کی طرف سے کوئی جناب فیصلہ جب آ جائے پھر دنیا کے سارے انسان اس کے سامنے بے بس ہوتے ہیں، جنات اس کے سامنے بے بس ہوتے ہیں. اور یہ سورۃ الجن جنات اپنے زبان سے اقرار کر رہے ہیں کہ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَلَّن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ. اچھا، اب اللہ کو عاجز کرنے کے دو طریقے ہیں. ایک تو نعوذ باللہ یہ کہ مقابلہ کرے، نعوذ باللہ، جیسا کہ فرعون نے کیا، نمرود نے کیا. اور فرعون نے تو یہاں تک کہا کہ ضروری اقتل موسیٰ ولیدع ربہ، مجھے چھوڑو میں موسیٰ کو قتل کرتا ہوں اور اسے کہے پکارے اپنے اللہ کو. نعوذ باللہ من ذالک. اس ظالم نے تو یہاں تک کہہ دیا. تو ایک تو یہ مقابلہ. دوسرا یہ کہ بندہ کہے کہ نہیں میں مقابلہ تو نہیں کر سکتا لیکن میں چھپ جاؤں گا، میں بھاگ جاؤں گا. اگلی بات فرمائی وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا، اور ہم اس کو اس طرح بھی عاجز نہیں کر سکتے کہ ہم بھاگ جائیں. ہربا، بھاگ جائیں. فرمایا نہ مقابلہ کر کے رب کا مقابلہ ہو سکتا ہے، نہ اللہ کی حکم اور اللہ تعالیٰ کی کائنات سے بھاگ کر نظام چل سکتا ہے. اور اسی بات کو اللہ نے سورۃ الرحمن میں یوں بیان کیا یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا. اے جنوں اور اے انسانوں، اگر تمہارے بس میں ہے کہ تم آسمانوں اور زمین کے اس حلقے سے بھاگ سکتے ہو تو فرمایا بھاگ جاؤ. اگر یہ کر سکتے تو کون بھاگے اور کہاں جائے. اللہ. آگے آخری بات کی وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ، اور بے شک جب ہم نے سن لیا ہدایت کو ہم اس پر ایمان لے آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زبان سے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زبان سے ہم نے جب اللہ کا قرآن سن لیا آمنا بھی، ہم اس پر ایمان لے آئے. فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ، سو جو بھی ایمان لائے اپنے رب کے ساتھ، فَلَا يَخَافُ بَخْسًا، وہ کوئی نقصان کا خوف نہ کرے. یہ نہ سوچے کہ میرا کوئی عمل ضائع ہو جائے گا. انسان کرنے والا خود بھول جائے گا لیکن اس کا رب نہیں بھولے گا اس کے اعمال کو. ما کان ربک نسیا، تیرا رب بھولنے والا نہیں ہے. فلا یخاف بخسا، وہ نہ سمجھے کہ میرے ساتھ کوئی نقصان ہوگا، ایمان لانے کے بعد میرا کوئی عمل ضائع کر دیا جائے گا. ولا رہقا، اور نہ یہ سمجھے کہ میرے ساتھ کوئی اور زیادتی ہوگی. دو مطلب ہے نا. یا مطلب یہ ہے کہ ایک مطلب یہ ہے کہ میرے ساتھ میں نے ایک عمل نہ کیا ہو اور اس کی جناب وہ بھول جائے اور مجھے اس کا بدلہ نہ دی جائے. دوسرا مطلب یہ ہے کہ جناب میں نے جرم نہ کیا اور میرے اوپر ڈال دیا جائے. میں ایسے بھی نہیں ہوگا کہ جناب میرے کسی اجر میں کمی کر دی جائے یا میرے اوپر سزا دینے میں کوئی زیادتی کی جائے. نہ نقصان ہوگا نہ میرے ساتھ کوئی اور زیادتی ہوگی. جو رب کے اوپر ایمان لے آیا اور بھروسہ کر لیا اس کا ایک ایک عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں بدلہ ملے گا. جیسے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فیصلہ لکھوا دیا ہے فرشتوں کو، اور اللہ تعالیٰ نے ایک فیصلہ لکھ دیا ہے جو آدمی نیکی کا ارادہ کرے اور پھر کسی وجہ سے نہ کر سکے، مطلب ارادہ نیت تو کہ یہ کام نیکی کرتا ہوں لیکن کوئی مجبوری بن گئی نہ کر سکا یا سستی ہو گئی پھر نہ کر سکا، اس نیکی کے ارادے کرنے پر اللہ اس کو پوری نیکی عطا فرماتا ہے. پھر فرمایا کہ اگر
ارادہ کرنے کے بعد وہ عمل بھی کر لیتا ہے، اور اس عمل کرنے کی وجہ سے اللہ اس کو کم از کم 10 گنا، من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، کم از کم 10 گنا۔ آگے فرمایا 700، جیسے سورۃ البقرہ میں فرمایا کہ اس ایک سٹہ نکلا، وہ واقعہ ذہن میں آیا نا، ایک سٹہ نکلا، اس سے ایک دانہ کاش کیا، 7 سٹے نکلے اور اس میں سے 100 دانے ہو تو 700 گنا۔ آگے فرماتے ہیں واللہ یضاعف لمن یشاء، اس 700 پہ بس نہیں، آگے اللہ جتنا چاہے گا بڑھائے گا۔ تو نیکی ایک 10 گنا، 700 یا اس سے بھی زیادہ۔ اور پھر میں جو آدمی برائی کا ارادہ کرے اور پھر برائی کرنے سے رک جائے تو اس رک جانے پہ پھر اللہ پوری نیکی عطا فرماتے ہیں۔ اور جو آدمی برائی کا ارادہ کرنے کے بعد برائی کر لے صرف ایک گناہ لکھا جاتا ہے اس کا۔ فلا یخاف بخسا ولا رہقا، نہ جناب کوئی کمی اور نہ کوئی زیادتی، کوئی نقصان۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سن لیں۔ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، اور بے شک ہم میں سے بعض صالح نیکوکار اور بعض ہم میں سے اس کے علاوہ یعنی گناہگار۔ کُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، بے شک ہمارے راہیں مختلف اور جدا ہیں۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا، اور بے شک ہم نے یہ گمان کر لیا، یہ سمجھ لیا، أَلَّن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ، کہ ہم ہرگز اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے زمین میں۔ وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا، اور نہ ہم اس کو عاجز کر سکتے ہیں بھاگ کر۔ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ، اور بے شک جب ہم نے سنا ہدایت کو ہم اس پر ایمان لے آئے۔ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ، پس جو کوئی ایمان لائے اپنے رب کے ساتھ، فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا، بس وہ نہ خوف کرے کسی نقصان کا اور نہ کسی ظلم و زیادتی کا۔